ایران اسرائیل تنازع جو ہے وہ عالمی سطح پہ کشیدہ صورتحال میں تو تھا، لیکن وہ جنگی صورتحال کی طرف جا رہا ہے۔ ایران کے پاس جو ہے وہ وسائل کم ہیں، صرف میزائل ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے اپنی ایک بجٹ تقریر میں یہ کہا ہے کہ ہمارا بجٹ عوام دوست بجٹ ہے، اور عمران خان کے دورے حکومت پہ پیٹرول 400 روپے لیٹر تک تھا۔ تو یہاں پر سوشل میڈیا پہ اور دوسرے سارے پلیٹ فارم پہ اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا ہے کہ 400 روپے لیٹر تک تو عمران خان کے دور میں کبھی بھی نہیں تھا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 369۔ آج کے ولاگ میں ہم کچھ اہم ترین خبروں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران اسرائیل تنازع جو ہے وہ عالمی سطح پہ کشیدہ صورتحال میں تو تھا، کشیدگی تو تھی ایران اسرائیل کی، لیکن وہ جنگی صورتحال کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ صرف کشیدگی نہیں رہی، میں کی شب سے لے کے اب تک مسلسل جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں اور مسلسل جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ حملے جو ہیں ابھی تک کی صورتحال کے مطابق یہ حملے جو ہیں نہیں رک رہے، اور نہ ہی کسی طرف سے ایسی بات سننے کو مل رہی ہے کہ جی یہ حملے رک جائیں گے یا پھر یہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ ایسی کوئی صورتحال ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے مزید میں آپ کو بتاتی ہوں، ایران نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا اور ایسے ویژولز دیکھنے کو آئے ہیں جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایران نے موساد کو تباہ کر دیا۔ دونوں ممالک میں ہونے والے نقصان کی اگر بات کی جائے تو اب تک جو ہم لوگوں نے اسیس اور جج کیا ہے یا جو عالمی رپورٹ ہے اس کے مطابق ایران کا نقصان زیادہ ہوا ہے، کیونکہ ایران کے پاس جو ہے فضائی ایکسیس نہیں ہے، فضائی ایئر بیس نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس فضائی ایئر بیس ہے۔ تو اسرائیل نے بینکرز بنائے ہوئے ہیں زیر زمین۔ اب اسرائیل کی جو عوام ہے وہ محفوظ ہے، اگر حملے ہو بھی رہے ہیں تو بلڈنگز کا نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اپنی پوری عوام بینکرز میں جمع کر دیا، تو صرف ٹیکنالوجی سے حملے ہو رہے ہیں جس سے ان کی بلڈنگز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل اس وقت دو ممالک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ایک تو غزہ کے ساتھ تو بہت لانگ ٹائم سے ان کا جو ہے جنگی صورتحال وہ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے فوجیوں کو کس طرح سے وہ مینج کر کے جنگ کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، یہ بات بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے برعکس ایران کے پاس جو ہے وہ وسائل کم ہیں اور صرف میزائل ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو سوچی اور سمجھی نہیں جا سکتی یا جو مانی نہیں جا سکتی وہ یہ بات ہے کہ ایران نے جتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے، اس کے باوجود جو اسرائیل میں اب تک کی تباہی ہوئی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے جو عالمی سطح پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں، آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور اس میں بھی آپ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بلا خوف بات کر رہے ہیں اور ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوگی۔ اتنے کم وسائل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونا بھی بہادری کی ایک مثال ہے۔ 56 اسلامی ممالک ہیں اور 56 اسلامی ممالک میں جو ایران ہے وہ ان کا بھائی ہے۔ دعا گو ہوں کہ ایران کے لیے صورتحال بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو کہ ایران میں ہیں اور ہمارے اثاثے جو ایران میں ہیں ان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایران میں بسنے والے اور غزہ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کے معاملات میں بہتری کرے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے عالمی حالات کے پیش نظر
2 ہفتے کے لیے اپنی جو ہے تحریک مؤخر کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ یہ ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی بہن نورین خان اور عثمہ خان سے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بتایا ہے کہ عمران خان عالمی حالات کے بارے میں جانتے ہیں اور عمران خان چاہتے ہیں کہ عالمی حالات کے پیش نظر جو تحریک ہے، جو انہوں نے اپنی کارکنان کو تحریک دی تھی اور کہا تھا کہ کارکنان اور رہنما تحریک چلائیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان کو متحد ہونا چاہیے۔ پاکستان کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی سیاسی ایشوز ہیں، ان کو کچھ دیر کے لیے اگر پینڈنگ کرنے سے یہ پیغام جاتا ہے دنیا کے سامنے کہ ہم متحد ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بہن عثمہ خان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں عمران خان کا جو موقف کل تھا وہی موقف آج ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی گردش کرنے والی خبر ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور میرا خیال ہے اس کو ڈسکس کرنا بنتا بھی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے اپنی ایک بجٹ تقریر میں یہ کہا ہے کہ ہمارا بجٹ عوام دوست بجٹ ہے، اور عمران خان کے دورے حکومت پہ پیٹرول 400 روپے لیٹر تک تھا۔ تو یہاں پر سوشل میڈیا پہ اور دوسرے سارے پلیٹ فارم پہ اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا ہے کہ 400 روپے لیٹر تک تو عمران خان کے دور میں کبھی بھی نہیں تھا۔ 148 روپے لیٹر پیٹرول تھا، اور 148 روپے لیٹر سے اب 258 روپے لیٹر پیٹرول ہے۔ تو اب سے جتنا بھی پیٹرول بڑھا ہے وہ ان کی حکومت میں بڑھا ہے۔ تو میری یہ تمام جو سیاسی رہنما ہیں ان سے درخواست ہے کہ جب بھی اپنا کوئی بیان دے تو کم از کم جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کر کے پھر اس کے بارے میں بیان دیا کریں، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے جو بیان دیتے ہیں وہ ایک قومی بیانیہ ہوتا ہے، اور قومی بیانیے میں کسی بھی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور انسان کو اپنے لیے تصدیق اور تحقیق کا در ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحبہ سے میری درخواست ہے کہ بجٹ جو ہے جتنا ممکن ہو سکے عوام دوست کرے، اور جتنا ممکن ہو سکے عوامی پالیسیاں بنائی جائیں، اور جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو کاروبار مہیا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ملک میں کسی طرح سے خوشحالی آ سکے۔ آج کا بھی لوگ یہی ختم کرتے ہیں، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔